अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। 12 जून को पेश किए गए वफाकी बजट को जहां हस्ब रिवायत हुकूमत की जानिब से तारीख साज करार दिया जा रहा है, वहीं पर अपोजिशन की जानिब से इस बजट को हरफ तनकीद बनाया जा रहा है। बल्कि इस बजट के आदाद शुमार को लेकर हुकूमत तो ये दावा भी करती नजर आ रही है कि हुकूमती माशी इकदाम के नतीजे में बहुत जल्द हमें IMF से भी निजात मिल जाएगी। हुकूमत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को ना सिर्फ रोज़ अफजू बढ़ती हुई महंगाई से निजात मिलेगी बल्कि इनके तर्ज ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। लेकिन ज़मीनी हकायक इसके बरक्स और कोई और ही मंजर कशी कर रहे हैं। अपोजिशन तो एक तरफ रही, पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सबसे बड़ी हिमायती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो शायद अब इत्तेहादी जमात भी बन जाएगी, उनकी जानिब से भी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बल्कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने तो असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस बजट को मुल्क दुश्मन तक करार दे दिया। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत का साथ नहीं देगी और अगर ऐसा हो जाता तो हुकूमत का वजूद बरकरार ना रहता। लेकिन गुज़िश्ता कल पीपल्स पार्टी ने बजट पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया, जिसका दावा सेनेटर फैसल वाउडा पहले ही कर चुके थे। बजट डंके की चोट पर पास होगा। आज MQM पाकिस्तान के वफ्द ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान बजट पर अपने खदशात का इजहार किया है। मौलाना फजल रहमान ने भी पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बजट IMF के कहने पर बनाया गया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हुक्मरान जमात के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी बजट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और कहने वालों की बातों को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि उन्होंने बजट के जारी सेशन में शिरकत नहीं की और सेशन से गैर हाजिरी की दरखास्त कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई, जो कि मंजूर भी कर ली गई। लेकिन जो भी हो, अपोजिशन के एहतजाज और इत्तेहादियों और हिमायतियों के एतराज़ात के बावजूद हस्ब रिवायत पेश किए गए बजट को थोड़े बहुत रद्द बदल के साथ मंजूर कर लिया जाएगा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बजट का दरिया तो हुकूमत पार कर ही लेगी, लेकिन इस दरिया को पार करने के बाद जिन दरियाओं का सामना करना पड़ेगा, लग रहा है कि उनको पार करने के लिए हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर जारी बहस ने बजट को भी पीछे छोड़ा हुआ है। अपोजिशन के अलावा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इन दरियाओं को पार करने के लिए जिस ज़्यादा राह की ज़रूरत है, उसका बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। आज असेंबली में उन्होंने तकरीर करते हुए बानी PTI को पेशकश करते हुए कहा, अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। वो ज़माना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। आज अगर इनके बानी को अगर मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। जी नाज़रीन, इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद है रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं बैरिस्टर साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये बड़ा गिला किया जाता है कि जी कोई हमसे बात करना है, बल्कि मुझे याद है कि जब ये बात शुरू हुई कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो बहुत से लोगों ने कहा कि जिनको मुज़ाकरात करने का शौक है वो खुद आ जाएं। अली मोहम्मद खान साहब है, बहुत सारे ऐसे नाम ले सकती हूँ। आज तो सर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर कोई शिकायत हैं, जेल में कोई मुश्किलात हैं, जो भी इशूज़ हैं, उन पर मिलकर बैठ के बात करते हैं। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई थिंक एक किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन जो भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उसको इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, उस पर अमली तौर पर उस पर इक़दाम भी उठाने चाहिए। वो अगर जेल के हालात की बात करते हैं तो ये हम सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की, ये साबिक वज़ीर ख़ारजा की सिचुएशन की बात नहीं करेंगे। मैंने परसों कोट लखपत जेल गया बतौर वकील कई रहनुमाओं के, आज अडियाला जेल गया। दोनों तरफ जो ट्रायल्स हैं 9 और 10 में से रिलेटेड, उनकी कार्रवाइयाँ होनी थी और कई 100 बंदा वहाँ बाहर मौजूद था। सो कोई माहौल ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो जिन कमरों में वहाँ पे अदालत लगनी है वो इतने छोटे हैं कि वहाँ पे 8-10 वकील नहीं खड़े हो सकते। इतने 100 एक्यूज़ तो आप छोड़ दें। हाँ। तो जब आप कोई अमली तौर पे इक़दाम नहीं लेंगे, ये ज़बानी कलामी सिर्फ बातें करेंगे और असल में इंसाफ ना होने के बराबर होगा। कोई चीज़ें देखें, हम अदलिया के से गिला अलग कर सकते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो तो वज़ीर आज़म के कंट्रोल में है, वज़ीर आला के कंट्रोल में है। वो पुलिस के इदारे जो हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं, वो फाइलें ही नहीं लेके जाते कोर्ट में, बेल हियरिंग ही नहीं लग रही। ये जो आप रीजन दे रहे हैं ना, जब भी PTI के दोस्त ये रीजंस देते हैं, मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ कि जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, आप अपने यही इश्यूज लेके कम से कम एक दफ़ा मेज़ पे बैठने को तो कंसिडर करें ना।
ٹاک ٹو دیم فرسٹ. ٹاک شوز کے اوپر, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر تو یہ گریونسز بتانے سے بات نہیں بنے گی نا. سٹ آن دا ٹاکنگ ٹیبل, ہو سکتا ہے کوئی سولوشن نکل آئے. میں نے بارہا یہ بات کی ہے مختلف شوز پہ, آپ کے چینل کے اوپر بھی, کہ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ کو کمیٹیز بنا کے فعال کرنی پڑیں گی. پارلیمنٹ از ناٹ جسٹ دا ہاؤس, دا فلور. وہاں تو صرف تقریریں ہوتی ہیں, وہ بھی چند لوگوں کی. اصل ایکٹیویٹی جو پارلیمان کی ہے وہ کمیٹیز میں ہوتی ہے. آج فائنلی جا کے ان کے چیئر پرسنز الیکٹ ہو رہے ہیں, اتنے مہینوں بعد الیکشن کے. اتنے مہینوں سے بجٹ آپ کا پاس ہو رہا ہے اور بجٹ کی فائنانس کی کمیٹی نہیں تھی. آپ کے فارن ریلیشنز کتنے بڑے ایشو ہوتے رہے, وہ کمیٹی نہیں تھی. نیشنل سیکیورٹی کی نہیں تھی. سو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان مدعوں کے اوپر نیچرلی اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ممبران بھی ہیں اور ٹریجری کے بھی ہیں, تو باتیں تو آٹومیٹکلی شروع ہو جائیں گی. جس طرح کا مدعا ہوگا اس طرح کی ڈسکشن ان کمیٹیز میں شروع ہو جائے گی. سو وہ اس پلیٹ فارمز کو یوز کریں. ہم ان پلیٹ فارمز کا سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق پارلیمان کا حصہ ہیں اور ان کمیٹیز کا حصہ بن رہے ہیں. اور اگر آج ہنا ربانی خیر وزیر, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ عملی طور پہ آگے کام بھی تو چلائیں نا. لیکن جن کی بیل بنتی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی سزا نہیں ہے, ان کی بیل ہیرنگز ہی نہیں لگ رہی ہیں, تو وہ باہر نہیں آ سکتے ہیں 1 سال سے اوپر کسی سزا کے بغیر اندر پڑے ہیں. میں یہ جو کیسز ہیں ان پہ تو اسپیسیفکلی بات کرتی ہوں. علی صاحب موجود ہیں. سر, اتنے عرصے کے بعد کیا سوجی ہے پرائم منسٹر صاحب کو آج یہ باضابطہ طور پر کہنے کی کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا بیرسٹر صاحب کی گفتگو, وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں جی, لیکن پہلے کوئی عملی اقدام تو ایسا کریں کہ جس سے لگے کہ آپ سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے. عمر ایوب صاحب نے بھی رسپونڈ کیا اسی وقت اس پیشکش کو. انہوں نے کہا جی کہ تمام ہمارے قیدی اور ہمارے لیڈر کو رہا کریں, اس کے بعد ہم مذاکرات کر لیتے ہیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. جی علی گوہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ہم تو ڈے 1 سے ہی بات کر رہے ہیں. اصل ایشو یہ نہیں ہے جس طرح سے کہ ابھی آپ نے عمر ایوب صاحب کی بات کی ہے. یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے قیدی ہیں اور ہمارے جتنے بھی ملزمان ہیں آپ ان کو باہر کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام عدالتوں کا ہے یا اداروں کا ہے. جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ مطلب ہے کہ اس چیز کا تعین کریں گے کہ کون گنہگار ہے, کون بے گناہ ہے, کس نے باہر آنا ہے. اگر مذاکرات کی آڑ میں ہم مطلب ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر ایک NRO مانگ رہے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ NRO دے دیا جائے. اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, بلکہ ہمارے تو یہاں تک تحفظات ہیں کہ ان میں بھی دیکھیں نا 1 سال ہو گیا یا اس سے کم و بیش عرصہ ہے جس کے اوپر اسٹے آرڈر ہوئے ہیں, وہ پراپر ہیئرنگ بھی نہیں ہو پا رہی. تو کہیں نہ کہیں سے یہ ایک لمبی بحث ہے, کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری کا عنصر بھی آ جاتا ہے. ہاں, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کیس چلنے دیے جاتے تو اب تک سزائیں ہو جاتی اور بے گناہ لوگ اپنے گھروں تک آ جاتے. اور ہم خود نہیں چاہتے کہ جو بے گناہ لوگ سر جس کیس کو ہاتھ لگائیں اس میں پروسیکیوشن کی کمزوری ثابت ہوتی ہے, اس میں پتہ چلتا ہے کوئی ایویڈنس نہیں لے کے آئے, اس میں پتہ چلتا ہے کہ بلکہ بہت سے کیسز میں تو خان صاحب کو بری بھی کیا گیا یہ کہہ کر کہ ایویڈنس کی کمی, عدالت کا وقت ضائع نہ کریں. ایک بات. دوسرا سر, آپ نے یہ کہا ابھی کہ یہ عدالتوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل 1 نہیں 2 ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ ہم یقینی بنائیں گے اس بات کو کہ اگر خان صاحب کو رہائی مل بھی جاتی ہے ان مقدمات میں تو ہم انہیں باہر نہ آنے دیں, ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تو بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جو پائپ لائن میں, جو خاص طور پر القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, اس میں ان کی پراپر بریت نہیں ہوئی کیونکہ ابھی وہ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جس کے اندر ان کی کنوکشن جو ہے وہ ہونے والی ہے. اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, جس طرح سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ان واقعات کے اندر, تو ان کو فراموش تو نہیں کیا جا سکتا. نہ کریں فراموش, سزائیں دینا. میں تو یہ کہتی ہوں آپ ثابت کریں, آپ کہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ قصور کیا ہے انہیں سزا دیں, آپ کہیں سنم جاوید نے یہ کیا ہے انہیں سزا دیں. ہمارا موقف بھی آپ والا ہی ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اس کے واقعی مجرم قرار پائیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اور یہی تو سہولت کاری کا عنصر ہے. دیکھیں یہ جب کہا جائے کہ گڈ ٹو سی یو والی باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی, پھر جب آپ نے دیکھا کہ جس وقت سپریم کورٹ کے اندر آئے تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے کیا ریمارکس دیے
کہ خان صاحب اپنے اس کیس کی بجائے دوسرے کیسز کا حوالہ دے رہے تھے اور اس پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ ان کی کڑیاں آپس سے چلے میں پھر بیسل صاحب سے ویسے پوچھ لیتی ہوں کہ ان معاملات میں ایشو کیا ہے, کیونکہ مجھے تو جتنے میں بے بس ہوں ایک عام سٹیزن کی حکومت بھی اتنی بے بس دکھائی دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو لیگل ایک پروسیجر ہے, اس نے فالو ہونا ہے. ہم بھی کہتے ہیں سزائیں دیں ان لوگوں کو, کیوں نہیں ہوتی؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ سہولت کاری اور عدلیہ کی طرف اشارہ نہ کریں. ہم عدلیہ کے سامنے ہی کھڑے ہوئے ہیں, اور میں تو اور میرے جیسے وکیل جو ہیں خاص طور پہ بہت دباؤ کے باوجود عدلیہ کے سامنے ہی کھڑے ہیں. ہم نے سائفر کیس بھی جیتا ہے اور ریلیف لی ہے سال لگا کے, تو وہ عدلیہ سے ہی لی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کل امید ہے کہ ریزرو سیٹس والے کیس میں بھی انصاف ہوگا, اور عدت کیس میں بھی آپ آئی تھنک بڑے ہوپ فل ہیں. اور دیکھیں وہ میرٹس کے اوپر ہوپ فل ہیں دونوں کیسز کے اندر, لیکن ہم اپنی بحث پوری کر رہے ہیں, ہم اپنی قانونی جدوجہد اور کوشش پوری کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرائلز چلیں, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ چلیں ساتھ. آپ اڈیالہ کا بھی حال دیکھ لیں اور آپ کوٹ لکھپت کا بھی دیکھ لیں. باقی جگہ میں ابھی گیا نہیں ہوں, ضرور جاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹرائل کرنے کی آپ کی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, آپ نے ریسورسز ہی نہیں دے رہے. وہ کمرے کے اندر اگر وکیل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ گواہ کوئی آگے کھڑا ہوگا, اور یاسمین راشد آ کے سن نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی, تو ٹرائل کیسے چل رہا ہے؟ سو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا کیسے؟ سو بات یہ ہے کہ یہ ماحول خود انہوں نے کریٹ کرنا ہے. 4 لوگ اندر ہیں اور کئی سو باہر ہیں. چلے ماحول تو خیر جو بھی ہے, ماحول کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ بھی بات پہ ضرور رسپونڈ کریں جو رانا صاحب نے بات کی. یہ جو بھی علی صاحب نے بلکہ کلیریفائی کیا کہ انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں بڑی طویل فہرست ہے کیسز کی, تو زیادہ خوش یا پر امید نہ ہو پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کہا کہ عمران خان فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں, ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ان کیسز کے تھرو وہ اندر رہیں. ویسے یہ عجیب بات ہے, یہ انہیں کرنا نہیں چاہیے. اس سے تو یہ شو ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن آزاد نہیں ہے, پھر بالکل ان کے سیاسی دباؤ کے اندر ہے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کر رہی ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ سارے فریولس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ایک شخص ایک شہر میں ہی نہیں تھا, اس کے اوپر آپ نے 5 شہروں کے اوپر 9 مئی کے مقدمے بنائے ہوئے ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جن کا کام اصل دہشت گردی کے مقدمات کو دیکھنا ہے, آپ نے ان کو پولیٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے. اس وقت 40 50 کیس ایک بندے کے خلاف معمولی بات ہے, اور وہ بیلیں کراتے پھر رہے ہیں, پیشیاں لگواتے پھر رہے ہیں. اب آپ جس طرح آپ نے کہا, کل بھی کیس کے اندر ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک کیس میں باعزت بری ڈسچارج ہو گئے ہیں. سو بیل نہیں, خالی ڈسچارج ہو گئے ہیں, اور ہر ہفتے ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن 200 کیسز کی فہرست ہے, ایک کر کے ختم ہوگا, وہ کرتے رہیں گے. ہم قانون کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. تحریک انصاف ہے, انصاف کے نام پہ بنی ہوئی جماعت ہے, لیکن یہ ایک قیدیوں کی بات ہے جی, اور دوسری سٹولن مینڈیٹ کی بات ہے. وہ بھی یہ چیز یہ کہتے ہیں کہ جی بات کرنے کو تیار ہیں, آپ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں سٹولن مینڈیٹ کا اتنا شور مچاتے ہیں, اس کا کیس لے کے تو کوئی نہیں آیا آپ ہمارے پاس, خالی باتیں کرتے ہیں. یہ بالکل کمال ہے کہ 170 سے اوپر الیکشن پٹیشنز آپ کی عدالتوں میں چل رہی ہیں, اور حکومت ان کو سلو گو کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن ایشو کرتے, کبھی کہتے ہیں کہ شاید بات کرتے کہ ہمارے سامنے تو نہیں رہا نا یہ مدعا, اگر ان کے سامنے کبھی ریزرو سیٹس کو لے کے آ جاتے ہیں, کبھی اگر ان کے سامنے ڈائریکٹ پہنچ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نیچے سے پہلے کیوں نہیں ہو کے نہیں آ رہے, ہر چیز کے لیے آپ سپریم کورٹ آ جاتے ہیں. یہ تو مرضی کی بات ہے. وہ تو عدالت میں کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ SIC آ گئی یا PTI نہیں آئی. اگر PTI بھی آئی ہوتی تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ فیصلہ کر لیں, آپ دونوں میں سے بات کس نے کرنی ہے. یہ بات نہیں ہے جی, انصاف آپ نے دینا ہے, آپ کے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں, انہوں نے اس کی بیس پہ دینا ہے. ہم کل بھی ادھر موجود ہوں گے, امید کرتے ہیں انصاف دیں گے. لیکن جو حکومت ہے اور جو سیاسی قائدین اس وقت حکومت کر رہے ہیں, چاہے وہ فارم 47 پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کوئی عملاً تو کچھ دکھائیں, کوئی سٹیپس لیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں. عملی طور پر وہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات کروں گی. جب مذاکرات کی آفر آتی ہے تو اس پر رویہ آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے, وہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے درست نہیں ہوتا, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ